الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستو، اسلامی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی شان بڑی نرالی ہے۔ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک بزرگ کا بیان ہے ان مہینوں کے متعلق، جیسے اس سے قبل رجب شریف کا مہینہ گزرا، تو رجب کا مہینہ جو ہے جیسے گزرا، اس کے بعد یہ شعبان کا مہینہ آیا، اور شعبان کے مہینے کے بعد میں رمضان شریف کا مہینہ۔ تو بزرگ کا قول ہے کہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ جو ہے یہ آب پاشی کرنے کا مہینہ ہے، ترائی کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ جو ہے پھر بیج بو کر نیکیوں کا بیج بوئیں، اس میں آب پاشی کریں، ترائی کریں، اچھے عمل کریں، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ بہرکیف محترم بزرگوں، دوستو، آج کے مختصر سے بیان میں آئیے اللہ والوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نیک اور جائز دعاؤں کے لیے خدا کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ دعائیں بندوں کی خدا کی بارگاہ میں بے شک قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، لیکن دعائیں جلد قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بعض حضرات اپنے ذہن پر یہ بات لاتے ہیں کہ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس متعلق ایک واقعہ آپ کو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سناتا ہوں کہ دیکھیے، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک جو ہے، آپ بڑے پائے کے، بڑے بلند مرتبے والے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بصرے کے بازار سے گزر رہے تھے۔ بصرے کا بازار، یہ بصرہ، مقام بصرہ کہاں؟ یہ بغداد معلیٰ سے 570 کلومیٹر دوری پر تقریباً واقع ہے، اور یہ شہر بصرہ وہی مقام بصرہ ہے جہاں پہ اللہ کے بڑے بڑے برگزیدہ بندے آرام فرما ہیں۔ حتیٰ کہ اس مقام پر بصرہ میں حضور کے صحابہ اکرام بھی آرام فرما ہیں، تابعی بزرگ بھی آرام فرما ہیں۔ ان تابعیوں میں سے ایک حضرت امام حسن بصری، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑی شان والے بزرگ ہیں جن کا مقام بڑا بلند ہے، وہ بھی آرام فرما ہے۔ تو وہی بصرے کے بازار سے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے کچھ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، حضور، ہم نے قرآن عظیم کی تلاوت کی، قرآن میں ہم نے پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری باتوں کو سنتا ہوں، میں تمہیں عطا کروں گا، لیکن حضور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم خدا کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم ایک مدت تک دعا مانگتے رہے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا۔ وہ جواب جو آپ نے دیا، اس جواب کو باغور آپ سنیں، آج کے اس بیان میں سنیں،
اور اس پر سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس واقعہ کے ذریعے ہماری زندگی کی رہنمائی ہوگی، جینے کا سلیقہ و طریقہ ملے گا۔ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں اس دعا کو مانگنے کا طریقہ اور اس پہ صحیح عمل کرنے کا ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ اے لوگو، تمہارے دل 10 چیزوں سے مردہ ہو گئے ہیں۔ فرماتے ہیں تمہارے دل جو ہے 10 چیزوں سے مردہ ہو گئے ہیں، پھر تمہاری دعا کیسے قبول ہو؟ اب وہ 10 چیزیں کیا ہیں تو تفصیل سنیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ 10 چیزیں جو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ان میں سے پہلی چیز آپ فرماتے ہیں تم نے خدا کو پہچانا مگر اس کی معرفت کا حق ادا نہ کیا۔ دوسری بات فرماتے ہیں تم نے قرآن پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا۔ قرآن پڑھیے، خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے اور پڑھ کر کے اس پہ عمل کریے۔ قرآن عظیم کا ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے اور اس پہ عمل کریے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ الہی رونق اسلام کا سامان پیدا ہو، دلوں میں الفت قرآن پیدا ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا تیسری بات سنیں، فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم، اے لوگو تم نے محبت رسول کا دعویٰ کیا مگر ان کی سنت پر عمل نہ کیا۔ لوگ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، حضور سے عشق کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جس نماز کے بارے میں جو اہم العبادت ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، عشق کا دعویٰ کرنے والے نمازوں سے دور ہیں، چہرے پر سنت رسول نہیں ہے، اسلامی زندگی کا ماحول نہیں ہے۔ بہرکیف سنیں تو جب عشق کا دعویٰ ہو تو جن سے عشق کریں اس آقا کریم کی سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ چوتھی بات فرماتے ہیں تم نے عداوت شیطان کا دعویٰ کیا، یعنی شیطان سے دشمنی کا دعویٰ کیا مگر اس کی مخالفت نہ کی۔ پانچویں بات فرماتے ہیں تم نے جنت کو چاہا مگر اس میں دخول کے لیے عمل نہ کیا۔ چھٹی بات فرماتے ہیں تم نے جہنم سے پناہ مانگی مگر خود ہی اپنے نفس کو اس میں ڈال دیا۔ ساتویں بات فرماتے ہیں تم نے موت کو حق جانا مگر اس کے لیے تیاری نہ کی۔ آٹھویں بات فرماتے ہیں تم نے بھائیوں کی عیب جوئی کی مگر اپنے عیب نہ دیکھے۔ نویں بات فرماتے ہیں تم نے اللہ کی نعمتیں کھائیں مگر اس کا شکریہ ادا نہ کیا۔ اور پھر 10ویں بات فرماتے ہیں تم نے مردوں کو دفن کیا مگر عبرت حاصل نہ کی۔ محترم اسلامی بھائیوں، اپنے ظاہر و باطن کو پاک اور صاف ستھرا کر کے اور زبان کو اللہ کی یاد سے معطر کر کے جو دعا بھی مانگی جائے انشاءاللہ قبول ہوگی، اور دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر ہماری دعا قبول نہ ہو تو یہ ہمارا قصور ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سچی جو ہے محبت رسول ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا حکم مانیں، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مانیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔